تو پکارا مر جاؤ چڑیا. ان کی زبان میں دیسی زبان تھی جیسے یو پی بہار والے بولتے ہیں. تو مر جاؤ چڑیا. تو جتنے بھی پرندے بیٹھے ہوئے تھے مر کر کے نیچے آ گئے. یہ شفیع کے ملت کا بھی واقعہ ہے, کوا والا وہ تو آپ حضرات جانتے ہیں. یہ شفیع حسن علی باپو نے جو تھے وہ کووں کو سلا دیا تھا, محمد شفیع باپو نے اٹھا دیا تھا. تو انہوں نے پرندوں سے کہا مر جاؤ چڑیا. تو تمام چڑیا جو ہے وہ مر گئی. تو اللہ والے خوش ہو گئے. اللہ والے خوش ہو گئے, میری پڑھائی مکمل ہو چکی ہے, اللہ کا قرب حاصل ہو, میری زبان میں تاثیر ہو چکی ہے. لہذا انہوں نے ختم کی اپنی عبادت بندگی کو. کہا گاؤں اور شہر میں جایا جائے, گاؤں اور شہر میں اپنے گھر چلا جائے. راستے میں نکلے تو ایک گاؤں کے باہر ایک کنواں تھا جس میں سے چند عورتیں پانی بھر رہی تھی. اب یہ بزرگ کو پیاس لگی, سوچا کنویں کے پاس جاؤں اور کسی عورت سے کہوں تو مجھے پانی پلا دے. تو وہ کنویں کے پاس گئے تو ایک عورت پانی بھر رہی تھی. اس نے اپنی ڈول ہے وہ کنویں میں ڈالی ہوئی تھی اور اس کی زبان ہونٹ ہل رہے تھے. یہ اللہ والے نے دیکھا, قریب جا کر کے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ, مجھے پیاس لگی ہے. اور عورت نے سنی انسنی کر دی. دوبارہ کہا عورت سے مجھے کنویں میں سے جلدی پانی پلاؤ. اس عورت نے کہا ٹھہر جاؤ. تھوڑا اطمینان سے کام لیا ڈول نکالنے میں, پانی نکالنے میں. وہ بزرگ کو غصہ آ گیا. بزرگ کو غصہ آ گیا. عورت سے کہا تو مجھے نہیں جانتی, میں اللہ کا بہت بڑا ولی ہوں. اگر گستاخی کی, پانی جلدی سے نہیں پلایا, سنی انسنی کر رہی ہو تو تیرے لیے میں ہاتھ اٹھا دوں گا, پھر تیرا قصہ ختم ہو جائے گا. بزرگ کو غصہ آ گیا. دیکھیے ابھی تو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے کہ ان کو غرور اور گھمنڈ آ گیا. کبھی بھی گھمنڈ مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نوازے. عام انسانوں کے لیے بھی ہے, خاص انسانوں کے لیے بھی. تکبر بہت بری بلا ہے. تکبر سے ہمیشہ بچنا چاہیے, گھمنڈ سے ہمیشہ بچنا چاہیے. اللہ اگر تمہیں دولت سے نوازتا ہے تو دولت کا گھمنڈ مت کرو. اگر اللہ تمہیں اچھے مکانوں سے نوازتا ہے تو مکانوں کا گھمنڈ نہ کرو. اللہ اچھا گاڑیوں سے نوازتا ہے تو گاڑیوں کا گھمنڈ نہ کرو. اگر اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے تو اولاد کا گھمنڈ نہ کرو. بہت سی عورتوں کی عادت ہوتی ہے جو بے اولاد ہوتی ہے ان کو تانا دیتی ہوئی نظر آتی ہے, ان کو شرمندہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اللہ نے تجھے اولاد دی ہے, اس کو اولاد نہیں دی ہے, تو اپنی اولاد پر بھی گھمنڈ نہ کرو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہر چیز ہے. کب تمہاری چیزیں چھین لے گا تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا, کب تمہاری چیزیں چلی جائے گی. ہم نے بڑے بڑے رئیسوں کو دیکھا ہے, بڑے بڑے امیروں کو دیکھا ہے جو اپنی دولت کے اوپر گھمنڈ کر رہے تھے, دولت پہ اترا رہے تھے, دولت کی طاقت پر تکبر سے ان کا ہوا ہے. کیا ہوا؟ تو دولت ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی, شہرت ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی. اللہ نے آپ کو عزت دی وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ چاہے تو سب چیز رہ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو دولت ہمیشہ رہ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو عزت ہمیشہ رہ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو شہرت ہمیشہ رہ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو علم بھی ہمیشہ رہ سکتا ہے. کسی چیز کا گھمنڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہ عالم کو اپنے علم کا گھمنڈ کرنے کی ضرورت ہے, نہ شیخ کو نہ پیر کو اپنے مریدوں پہ گھمنڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے مرید زیادہ ہیں اس کے کم ہے, میں بڑا پیر ہوں یہ چھوٹا پیر ہے. اس لیے کہ اگر گھمنڈ کیا, تکبر کیا, نہ آپ کو زمین جائیداد کا گھمنڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے پاس 100 بیگھہ زمین ہے, اس کے پاس 10 بیگھہ زمین ہے. کسی بھی چیز کا گھمنڈ نہ کرو, ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو تمہارے پاس اللہ کی نعمتیں رہے گی, ورنہ اللہ تم سے نعمت چھین